یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ السلام علیکم، ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں طاہر محمود اور آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے ڈائریکٹر پروگرامز نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ محمد ریاض احمد صاحب سے۔ بہت ساری باتیں ہوں گی آپ کے انٹرسٹ کی، آپ کی مرضی کی۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ میں۔ جی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہوں گے سر کہ یہ فرمائیے گا کہ NCHD جو ہے اس کی جو بنیادی ذمہ داریاں کیا ہیں اور کس طرح سے یہ ادارہ کام کرتا ہے اور اس کے مقاصد کیا ہیں؟ جی بہت شکریہ، آپ نے جی یہ موقع دیا تاکہ لوگوں تک نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ کی آواز بھی پہنچے اور لوگوں کو ریئلائز بھی ہو کہ پاکستان ہیومن ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کہاں کھڑا ہے اور کیا کر رہا ہے۔ جیسے آپ نے سوال کیا کہ جی نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ ہے کیا، تو میں تھوڑا سا اس کی ہسٹری اور پھر اس کے آبجیکٹیوز اور پروگرامز بتاتا چلوں آپ کو۔ نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ 2002 میں اسٹیبلش ہوا تھا، جس کا بنیادی ویژن یا مینڈیٹ یہ تھا کہ پاکستان میں ہیومن ڈیولپمنٹ کے انڈیکیٹرز کو امپروو کیا جائے۔ اور جو ہیومن ڈیولپمنٹ کے انڈیکیٹرز ہیں 3، ایجوکیشن، ہیلتھ اور انکم جنریشن یا پر کیپٹا انکم جس کو کہتے ہیں، یہ بنیادی اس کا مینڈیٹ تھا۔ تو اس کے لیے اس سے ریلیٹڈ جتنے پروگرامز بنتے تھے تو اس میں NCHD کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ جہاں جہاں گورنمنٹ لائن ڈپارٹمنٹس لیگ کر رہے ہیں کیپیسٹی بلڈنگ میں یا پروگرام ڈیزائن کرنے میں، تو وہ NCHD ان کو ہیلپ کرے۔ تو ہم 3 بڑے کام کرتے تھے کہ کوئی بھی پروگرام پروجیکٹ کنسیو و ڈیزائن کرتے تھے، پھر سرٹن پیریڈ آف ٹائم کے لیے اس کو ہم ڈیمانسٹریٹ کرتے تھے یعنی خود امپلیمنٹ کرتے تھے، اور پھر اس ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ کو ڈیلیور کرتے ہیں۔ تو یہ 3 ہمارے بڑے مینڈیٹ ہیں۔ تو اس میں ہم ایجوکیشن میں ڈفرینٹ پروگرامز ہم نے ڈیزائن کیے، کنسیو کیے، ڈیولپ کیے، پھر امپلیمنٹ کیے اور پھر ہینڈ اوور کیے ڈپارٹمنٹس۔ اس طرح ہیلتھ میں ہم نے بہت ساری چیزیں کی، جس میں زیادہ ہمارا فوکس پریونٹیو ہیلتھ پہ تھا، کیونکہ جو کیوریٹیو ہیلتھ ہے اس کے لیے تو باقی ہاسپٹلز اور BHUs یہ موجود ہیں، کیونکہ ہمارا بلیف بھی اور ہیومن ڈیولپمنٹ میں بھی یہی ہے کہ لائف ایکسپیکٹنسی تبھی آپ کی بڑھے گی، بہتر ہوگی، جب آپ پریونٹیو ہیلتھ میں بہتر ہوں گے، اور جس کا فائدہ ایک یہ بھی ہوگا کہ آپ کی جو ہیلتھ فیسلٹیز ہیں اس پہ آپ کا برڈن کم ہوگا۔ اسی طرح ہم نے مائکرو انٹرپرائز ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ انٹروڈیوس کرایا تھا کہ چھوٹے چھوٹے کاروبار بزنسز لوگ کر سکیں۔ تو اس میں بھی ہمیں بڑی اچیومنٹس ملی، خاص کر لوکل لیول پہ یونین کونسل پہ لوگوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے کام کیے اور بہت ساری ان کی انکم میں اضافہ ہوا، جس سے ان کا لائف سٹائل اور اپرچونیٹیز ان کے لیے بڑھی۔ تو اس میں ہم نے ایجوکیشن میں، پرائمری ایجوکیشن میں ہم کام کر رہے ہیں اور اڈلٹ لٹریسی میں۔ ہیلتھ میں ہم نے ORS کمپین بھی لانچ کی تھی، پرائمری ہیلتھ کیئر ایکسٹینشن پروگرام بھی، اور ڈفرینٹ اس طرح کی جو چیزیں ہم نے وہ کی تھیں۔ مائکرو انٹرپرائز کا ہم نے میں آپ کو بتا دیا۔ اس کے علاوہ ہمارا ایک کراس کٹنگ پروگرام ہے والنٹیرزم، تو جو یوتھ ہمارے ساتھ شامل ہوتی ہے وہ ہمارے ساتھ رجسٹرڈ ہوتی ہے۔ ہم ان کو نہ صرف ان پروگرامز میں شامل کرتے ہیں بلکہ ان کی کیپیسٹی بلڈنگ ٹریننگ کراتے ہیں، تاکہ جب وہ پریکٹیکل لائف میں جائیں تو ان کو یہ ٹریننگز، یہ سکلز ان کے کام آ سکیں، کوئی جاب ایکوائر کرنے میں، کہیں پہ پلیس ہونے میں، تو وہ اس کا ایک فائدہ یوتھ کو بھی رہا ہے۔ اچھا محمد ریاض احمد صاحب، یہ فرمائیے گا، آپ نے پر کیپٹا انکم کی بات کی، تو آج کل ہم دیکھتے ہیں مہنگائی بہت زیادہ ہے، لوگوں کی قوت خرید جو ہے اس میں کافی کمی آ گئی ہے دنیا بھر میں۔ اگر کووڈ-19 کے بعد کی بات کرتے ہیں تو یہی صورتحال ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ موجودہ دور میں، اس مشکل دور میں کس طرح سے لوگوں کو آپ ٹرین کرتے ہیں تاکہ وہ روزگار کے حصول کو یقینی بنا سکیں، یا ان کی جو کیپیسٹی بلڈنگ ہے یا ان کے معاملات بہتر ہو سکیں؟ دیکھیں، چونکہ ہمارا ٹارگٹ گروپ زیادہ یوتھ اور وہ لوگ ہیں جو الٹریٹس ہیں، تو ہم نے ایک کنسیپٹ انٹروڈیوس کرایا تھا، انسٹیڈ آف انکم جنریشن انکم سیونگ، یعنی ہم چھوٹی چھوٹی ٹریڈز جو لوکل لیول کی ہیں اس پہ ہم خاص کر جو ویمنز ہیں اس علاقے کی، ان کی ٹریننگ کراتے ہیں کہ وہ انکم سیونگ کی طرف جائیں۔ جیسے فار ایگزامپل ہم نے کسی کو بیوٹیشین کی ٹریننگ دے دی، تو اگر وہ اپنا میک اپ وغیرہ گھر کر لیتے ہیں یا اپنی فیملی کا کر لیتے ہیں تو وہ انکم سیو کر پائیں گے، کیونکہ اس کرنٹ سیناریو میں چھوٹا بھی بزنس اسٹیبلش کرنا خاصا مشکل ہے کہ اس کے لیے بھی ریسورسز چاہیے۔ تو ہم پہلے مرحلے میں ان کو یہ کہتے ہیں کہ وہ انکم جنریشن کی بجائے انکم سیونگ کی طرف جائیں۔ اسی طرح جو پولٹری کی چیزیں ہیں، جو لوکل اور چیزیں ہیں، تاکہ وہ گھر پہ رہ کے کم از کم اپنے خرچوں کو بچا سکیں، جس سے خاصا اکنامک برڈن ان پہ کم ہو جاتا ہے۔ تو ہمارا جو تعلیمی بالغاں کا یعنی اڈلٹ لٹریسی کا پروگرام ہے، اس میں ٹارگٹ ہمارا ویمنز ہوتی ہیں، تو ہم ان کو پہلے بیسک لٹریسی سکھاتے ہیں اور اس کے ساتھ جو لوکل ٹریڈز ہیں اس کی ٹریننگ کراتے ہیں تاکہ وہ یہ کام کر سکیں۔
اس طرح یوتھ کو پھر چونکہ وقت کے ساتھ چیزیں بدلی تو آج کل ہم یوتھ کو نہ صرف ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے چیزیں بتاتے ہیں بلکہ جو سوشل میڈیا اور کمپیوٹر آئی ٹی ریلیٹڈ چیزیں ہیں اس پہ ان کی ٹریننگ کراتے ہیں تاکہ جو آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے چیزیں ہو رہی ہیں تو وہ اس سے بینیفٹ کر سکیں. اچھا سر، یہ بتائیے کہ ہر ادارہ جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اچیومنٹس اس کی زیادہ سے زیادہ ہوں، وہ زیادہ اچیو کرے، لوگ اس کو پسند کریں، لوگ اس کی جو کارکردگی ہے اس کو سراہیں. تو آپ کا جو ادارہ ہے NCHD، اس کی اب تک کی آپ چیدہ جو چیزیں ہیں یعنی جو اچیومنٹس ہیں وہ کیا ہیں؟ دیکھیں جیسے میں نے بتایا نا، ہمارے 3 کور پروگرامز ہیں، ایجوکیشن، ہیلتھ اور مائکرو انٹرپرائز، اور اس کے ساتھ کراس کٹنگ VCD. 2002 سے لے کے اب تک ہم نے جو ایجوکیشن یا پرائمری ایجوکیشن میں کام کیا اس میں کوئی ہم نے 10 ملین کے قریب بچے اسکولوں میں لے آئے. ٹھیک ہے، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے ان کی ٹریننگز کرائی. اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہزاروں جو مینیجرز ہیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے، ان کے ٹیچرز، تو ان کے جو سسٹمز ہیں ان پہ ان کی ٹریننگ کرائی، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی. اسی طرح جو اڈلٹ لٹریسی ہے، اب تک ہم 4 ملین خواتین کو یہ بیسک اڈلٹ لٹریسی اور ساتھ میں لوکل ٹریڈز کی ٹریننگ کرا چکے ہیں. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ انکم جنریشن نہیں، انکم سیونگ کی طرف ان کو لے کے جائے. اسی طرح بھی ہم نے تقریباً 5 لاکھ ایسے یوتھ والنٹیئرز اپنے ساتھ اٹیچ کیے، رجسٹر کیے اور ان کی ٹریننگ کرائی، اور ان کو پھر فیلڈ میں جب وہ پریکٹیکل لائف میں گیا تو خاصا ان کو وہاں پہ بینیفٹ ہوا. پریزنٹلی ہم جو کام کر رہے ہیں اس میں بھی ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ساتھ ان کا وسیلہ تعلیم ایک پروجیکٹ ہے، اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. ایگریمنٹ ہے ہمارا، اس میں ہم نے پچھلے 1.5 سال میں 3 ملین چلڈرنس کو جو بینیفیشری فیملیز کے بچے تھے، آؤٹ آف اسکول تھے، ان کو اسکولوں میں لے آئے. ٹھیک ہے، تو اس طرح ہمارا جو ایجوکیشن کے انڈیکیٹرز ہیں وہ خاصے امپروو ہو رہے ہیں. اچھا، بے روزگاری کی ہم بات کرتے ہیں، بہت بڑا مسئلہ ہے دنیا بھر میں. اب تو خیر بہت ایک گمبھیر صورتحال اختیار کر چکا ہے، اور پاکستان، وطن عزیز پاکستان میں بھی یہ بے روزگاری کی جو شرح ہے اس میں کافی اضافہ ہوا ہے بہت ساری وجوہات کی بنا پر. اکانومی کی بھی وجوہات ہیں، اور بھی کئی ایسے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے بے روزگاری یہاں جو ہے وہ زیادہ دیکھنے کو ملی ہے گزشتہ کچھ عرصے سے. یہ فرمائیے گا کہ کس طرح سے آپ یوتھ کو، نوجوانوں کو ٹرین کرتے ہیں، ٹریننگ دیتے ہیں تاکہ وہ روزگار کے حصول کو یقینی بنا سکیں؟ جی، جیسے میں نے پہلے عرض کی نا کہ دیکھیں، ایک تو نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ ایز سچ کوئی جاب کریٹر یا جاب پرووائڈر ادارہ نہیں ہے. یہ بیسیکلی کام کرتا ہے آپ کی کیپیسٹی بلڈنگ اور اسکل ٹریننگ پہ. ٹھیک ہے، تو ہم ایک تو ہمارا والنٹیزم فار کمیونٹی ڈیولپمنٹ کراس کٹنگ پروگرام ہے. اس میں تو میں، اگر یوتھ سن رہی ہے مجھے، تو میں انہیں انوائٹ کروں گا کہ ہمارے ڈسٹرکٹ آفیسز بھی موجود ہیں، ہماری ویب سائٹ بھی وہ NCHD لکھیں گے گوگل پہ تو آ جائے گی، تو اس پہ وزٹ کریں، ہمارے ساتھ رجسٹرڈ ہوں. تو ہم ان کو نہ صرف جو NCHD کے پروگرامز ہیں اس کے ساتھ ساتھ، بلکہ جو جن اداروں کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں ان کے سسٹمز پہ، وہ ورک کیسے کرتے ہیں، ان کے آبجیکٹیوز کیا ہیں، اس سارے پہ ٹریننگ کرتے ہیں. ساتھ ساتھ اب ہم نے IT کا زمانہ ہے تو سوشل میڈیا اور کمپیوٹر IT کی ٹریننگ کا کمپوننٹ بھی شامل کیا ہے تاکہ جب وہ پریکٹیکل لائف میں کہیں اپلائی کریں، جہاں وہ ایکوائر کرنا چاہیں تو ان کے پاس یہ کچھ سکلز یا ٹریننگز موجود ہوں. دوسرا ہمارا پروگرام ہے جو ان یوتھ کے لیے ہے جو فریش گریجویٹس ہیں، کہ وہ ہمارے پاس آئیں، انٹرنشپ کریں فری آف کاسٹ. تو ان کو وہی چیزیں ہم سسٹم انجینئرنگ اور سسٹم کی ساری چیزیں سکھاتے ہیں. ساتھ میں ایکسپوئرز بھی ہم دیتے ہیں، مختلف اداروں کا وزٹ کرا کے وہاں کی فنکشننگ، وہاں کام کیسے ہوتا ہے، تاکہ جب وہ بھی پریکٹیکل لائف میں جائیں تو ان کے پاس کم از کم یہ انفارمیشن، یہ ٹریننگ اور ایکسپوئر ہو تاکہ وہ اپنے آپ کو بہتر، اپنی اسکلز کو سیل کر سکیں. اچھا، بہت سارے ایسے اوورسیز پاکستانی ہیں، نوجوان ہیں جو یہاں سے سیکھ کے، اسکل سیکھ کے پھر بیرون ملک جاتے ہیں اور زر مبادلہ کے حصول کے ذرائع بنتے ہیں. یہ فرمائیے گا کہ ان نوجوانوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے کیا کوئی اسپیشل پروگرام ہے آپ کے ادارے کا، کوئی ٹریننگ ہے تاکہ وہ وہاں جا کے اسکلڈ لوگ، جو لیبر جو ہے وہاں جائے اور روزگار کے حصول کا ذریعہ بن سکیں؟ نہیں، ایسا ہم اس کے لیے اس طرح کی ٹریننگ کا بندوبست نہیں کرتے، لیکن اگر وہ ہمارے پاس انٹرنشپ کریں گے تو ہم لنکیجز ڈیولپ کر دیتے ہیں. جو ادارے اس پہ کام کر رہے ہیں جیسے نیفٹیک ہے، وہ باقاعدہ اسکل ٹریننگ کے پروگرام رن کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ پھر ہم ان سے، اداروں سے ان کو لنک کرا دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ایک گورنمنٹ کا لوگو ہے، گورنمنٹ کا ادارہ ہے، تو وہ لنکیج ڈیولپ کرنا ان یوتھ کے لیے تو مشکل ہوتا ہے. لیکن چونکہ ایک ادارہ ساتھ ہوتا ہے، نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ ہوگا، تو ان کے لیے وہ لنکیج ڈیولپمنٹ خاصا بینیفیشل ہوگا، تو اس کے لیے وہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. دوسرا، اچھا کہ آپ نے یہ ذکر کر دیا، تو ایسے یوتھ جو یہاں پہ، یا جو ہمارے وہ ایکسپیٹریٹ جو پاکستان سے باہر ہیں،
تو چونکہ ہم ہیومن ڈیولپمنٹ پہ کام کر رہے ہیں تو ہمارا ایک کمپوننٹ ہے جس میں لوگ ہمیں اون اے اسکول اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ سرٹن اماؤنٹ دیتے ہیں ایک اسکول، اس کے 20-25 چلڈرن اڈاپٹ کر لیتے ہیں، جو اس کا اینول ایکسپینڈیچر ہوتا ہے وہ پے کرتے ہیں، تو تاکہ وہ پھر کمیونٹی اسکول اسٹیبلش کر لیتے ہیں اور وہ بچے وہاں پڑھنا شروع کر لیتے ہیں، اور ٹیچر ہم ایک ہائر کر لیتے ہیں، والنٹیئر ہم اس کو کہتے ہیں، کہ وہ کچھ 4-5 گھنٹے وہاں دیتا ہے، وہ اپنی لوکیلٹی کے بچوں کو پڑھاتا ہے۔ تو ایک کسی حد تک وہ لوگ جو ملک سے باہر ہیں اور کنٹریبیوٹ کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان میں ہیومن ڈیولپمنٹ کی امپروومنٹ کے لیے، وہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور ہمارا بڑا فائنانسز کا ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہے، تو وہ ہمارا آڈٹ بھی دیکھ سکتے ہیں ساری چیزیں۔ تو ہمارا آڈٹ پرائیویٹ جیسے آرگنائزیشنز کا ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے، اور ہمارا اکاؤنٹنٹ جنرل آف پاکستان بھی آڈٹ کرتا ہے، تو وہ اس ٹرانسپیرنسی بھی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو اس کمپوننٹ کے تحت جو لوکل کمیونٹیز میں کم از کم انٹرمیڈیٹ اور گریجویٹ لوگ ہیں، خاص کر ویمن، وہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتی ہیں اگر وہاں پہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں، اڈلٹ فیمیل الٹریٹ ہیں، تو ہم اپنا سسٹم بھی وہاں اسٹیبلش کر سکتے ہیں، یا جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ ہیں ان سے ان کا لنک ڈیولپ کر دیں گے کہ اگر وہ اس طرح کا کمیونٹی اسکول بنا رہے ہیں تو ان کو یہ اپرچونٹی ایک چھوٹا سا روزگار اپنے لوکل لیول پہ بھی مل سکتا ہے۔ اچھا سر، جو خواتین ہوتی ہیں کسی بھی ملک کی ترقی میں ان کا کردار بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے، جو اس وقت خواتین آپ کو دیکھ رہی ہیں، سن رہی ہیں، کون کون سے ایسے شعبے ہیں جن میں ٹریننگ کی ضرورت ہے؟ پوٹینشیل کن شعبوں میں خاص طور پر خواتین کے حوالے سے؟ دیکھیں، وہ پوٹینشیل تو کہہ لیں کہ اسکائی از دا لمٹ، لیکن جو ہمارے کلچرل کنسٹرینٹس ہیں اس میں اگر خواتین پڑھی لکھی ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ وہ جو سوشل میڈیا اور آئی ٹی کا زمانہ ہے، آن لائن ارننگ اور لرننگ ہے، اس کی طرف جائیں، اور ساتھ میں چونکہ ہم نے کمپیٹ کرنا ہے انگلش لینگویج اور آئی ٹی سکلز، اس کو فوکس کریں۔ اور جو ہماری بہنیں خواتین مائیں ان پڑھ ہیں اور یا تھوڑا بہت لکھنا پڑھنا جانتی ہیں، ان کے لیے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جو لوکل ٹریڈز ہیں وہ ہم سے رابطہ کریں، ہم ان کے اگر وہ لٹریٹ ہیں تو پہلے ان کو بیسک لٹریسی اور پھر لوکل ٹریڈز پہ ان کی ٹریننگ کرائیں گے، تاکہ لوکل لیول پہ وہ انکم سیونگ اور پھر اس سے موو کریں انکم جنریشن۔ اس میں ہم پھر یہ کرتے ہیں جو مائکرو انٹرپرائز یا مائکرو فائنانس کے ادارے ہیں جیسے NRSP ہے یا باقی کچھ بینکس ہیں یا کچھ جیسے قوت ہے، تو ان سے ان کا لنکیج ڈیولپ کر دیتے ہیں تاکہ وہ کچھ وہاں سے فائنانسز لے کے اپنا بزنس ایکسپینڈ بھی کر سکیں، تو ان کے لیے یہ اپرچونٹی ہو سکتی ہے۔ اچھا سر، آخر میں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے، کون کون سے ایسے پروجیکٹس ہیں یا آپ کی ادارہ سوچ رہا ہے جو پائپ لائن میں ہیں، جو آپ مستقبل میں کرنا چاہتے ہیں فار دا بیٹرمنٹ آف یوتھ، فار دا بیٹرمنٹ آف پیپل آف پاکستان؟ جی، اس سے پہلے تھوڑا سا اس وقت جو ہم کر رہے ہیں، میرا خیال ہے ایک تو میں نے ذکر کر دی ہے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت وسیلہ تعلیم ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک نگلیکٹڈ ایریا کہہ لیں یا یہ کہہ لیں کہ ہماری توجہ اس طرح نہیں رہی، وہ ہے مدرسوں میں عصری تعلیم کا تعارف۔ جو مدرسوں میں بچے ہیں وہ دینی تعلیم، حفظ اور باقی وہ شہادت و تعلیمیہ تو کر رہے ہیں، لیکن ان کو جو عصری تعلیم ہے وہ نہیں مل رہی تھی۔ اب عصری تعلیم کیوں ضروری ہے؟ جو ہماری ان مدارس بورڈ سے بھی بات ہوئی کہ جب وہ عصری تعلیم حاصل کریں گے تو ان کے لیے ڈور زیادہ اوپن ہوں گے، آپشنس بڑھیں گے۔ جیسے مثال ایک آدمی ہے وہ حفظ کرتا ہے، تو حفظ کرنے کے بعد وہ کیا کر سکتا ہے کہ کسی مسجد میں امام لگ جائے یا قرآن پاک کسی کو پڑھانا شروع کر دے۔ لیکن اگر ساتھ ساتھ اس کے پاس یہ عصری تعلیم ہوگی تو جہاں وہ حفظ کرے گا، یہاں سے میٹریکولیٹ کر لیتا ہے تو آپشن اس کے پاس کھلیں گی کہ جی وہ اب مختلف شعبوں میں جا سکتا ہے، انجینئرنگ میں چلا جائے، آگے چلا جائے، تو وہ بڑا انہوں نے اپریشیٹ کیا۔ تو اس وقت ہم پاکستان میں 100 مدارس میں پرائمری ایجوکیشن جو ہے عصری تعلیم اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں، وہ انٹروڈیوس کرایا ہے ہم نے۔ ساتھ ساتھ اسلام آباد میں ہم نے زیرو ICT جو منسٹر صاحب کا اور منسٹری کا انیشیٹو تھا کہ کچھ 52,000 کے قریب بچے آؤٹ آف اسکول تھے، اس میں سے ہم نے 26,000 بچہ MCHD نے کیٹر فار کیا، جو اس وقت کمیونٹی اسکولز اور اڈلٹ لٹریسی کے جو پروگرام ہیں ان میں بچے پڑھ رہے ہیں، اور جو کچھ بچے ہم نے جو ایگزسٹنگ فیسلٹیز تھی، پرائیویٹ اسکول تھے یا FD کے اسکول تھے، ان میں انرول کرائے ہیں۔ اور سب سے اہم جو اس وقت ہم کنسیو کر رہے ہیں وہ ڈیٹا ڈریون مینجمنٹ اور پالیسی میکنگ ہے، کہ پاکستان میں جتنی بھی پالیسی میکنگ ہے یا پلان بنتے ہیں سارے زیادہ تر ایسٹیمیشن پہ ہیں کہ ہمارے پاس ڈیٹا اس طرح نہیں ہوتا، اور اسی کو ہم بیس بنا کے جا رہے ہیں کہ جو بچے کا ایک لیگل آئیڈینٹی کا رائٹ ہے کہ اس کی رجسٹریشن ہو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس میں، اس میں ہم ایک کنسیو کر رہے ہیں اور پائلٹ کرنے جا رہے ہیں کہ جب تمام بچے ہیں کسی ایریے کے
ان کا ہم ڈیٹا لیں, ڈور ٹو ڈور سروے یا سینسس کہہ لیں وہ کریں, پھر ان کو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ میں رجسٹرڈ کرائیں تاکہ ان کی لیگل آئیڈینٹی, اور پھر اس کو لنک کریں ہیلتھ اور ایجوکیشن سے. اور ساتھ میں اس میں ہم نے ایک کمپوننٹ ڈالا ہے جو بچے کی اسٹنٹنگ گروتھ ہے. یعنی وہ اسٹنٹنگ گروتھ کیا ہوتی ہے کہ بچے کے جو ایج ہے اس کے حساب سے اس کا قد نہیں ہے, وہ نیوٹریشنل ڈیفیشنسی ہے اس میں, تو وہ ہم ڈیٹا لے کے پھر اس کو دیکھیں گے کیسے ہم اس کو نیوٹریشن سپلیمنٹس دے سکتے ہیں تاکہ وہ اس کی مینٹل اور فزیکل گروتھ ہوتی رہے تاکہ وہ ورلڈ سے کمپیٹ کر سکے. سر آخر میں یہ بتائیے گا, آپ ریڈیو پاکستان تشریف لائے, آپ نے ریڈیو پاکستان دیکھا, جو نئی چیزیں ہیں ریڈیو پاکستان میں اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے, آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں وہ جب تک میں اس بلڈنگ کا میں نے وزٹ نہیں کیا تھا تو میرے ذہن میں وہ پرانا ریڈیو تھا کہ ایک کمرہ ہوگا اور وہاں سے وائس جا رہی ہوگی. لیکن جیسے ہی وزٹ کیا تو میں نے یہ کمنٹ بھی کیا جب ڈائریکٹر جنرل صاحب کے ساتھ تھے کہ جی آپ تو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز جو ہیں 17 ان تمام کے کمپوننٹس پہ آپ ان گولز پہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس آپ نے بنائے اور کام کر رہے ہیں, اور آپ نے بڑی خوبصورتی سے پرانی اور نئی ٹیکنالوجی کو لنک اپ کر کے اس کو کر دیا ہے. اور میسج وہ بتا رہے تھے کہ اب آپ پلان کر رہے ہیں کہ 25 کنٹریز تک اس کو ایکسپینڈ کریں. تو آئی واز امیزڈ کہ ریڈیو پاکستان تو اتنا اچھا کام کر رہا ہے, لیکن میرا خیال ہے جہاں آپ کی آواز جا رہی ہے تو آپ کو ہماری اچیومنٹ کے ساتھ ساتھ کوئی اپنی اچیومنٹ بھی دنیا کو بتانی چاہیے. بہت بہت شکریہ محمد ریاض احمد صاحب, آپ ڈائریکٹر پروگرامز ہیں نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ. ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ کو, ریڈیو پاکستان کو وقت دینے کا بہت بہت شکریہ. جی تھینک یو ویری مچ. جی سامعین و ناظرین, یہ تھا آج کا پوڈ کاسٹ. اسی کے ساتھ طاہر محمود کو آج کے پوڈ کاسٹ سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.